بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول میں شامل سبق مکی و مدنی صورتوں کا تعارف اور اس کی خصوصیات اور قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، مکی و مدنی صورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی صورتوں کو نزول کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح سے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آیات یا صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں گی اور جو مدینے میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جائے گا، لیکن یہ تعریف درست نہیں ہے، کیونکہ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو نہ تو مکے میں نازل ہوئیں نہ مدینے میں نازل ہوئیں، بلکہ ان دونوں شہروں کے علاوہ دیگر مقامات پر نازل ہوئیں۔ تو اس نسبت سے تو پھر ان آیات کا نام جس شہر میں وہ نازل ہوئیں اس شہر کے نام کے مطابق ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ ڈیفینیشن درست نہیں ہے۔ اس کی درست وضاحت یہ ہے کہ جو بھی صورتیں یا جو بھی آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مکی کہلائیں گی۔ اسی طرح سے جو صورتیں اور جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، چاہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور شہر تشریف لے گئے یا مکہ تشریف لے گئے، وہ ساری کی ساری مدنی کہلائیں گی۔ اس اعتبار سے مکی صورتوں کی تعداد 88 یعنی 88 اور مدنی صورتوں کی تعداد 26 ہے۔ مندرجہ ذیل خصوصیات کی بنا پر مکی اور مدنی صورتوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی خوبی یہ ہے کہ مکی صورتیں عموماً چھوٹی ہیں اور ان میں اکثر توحید و رسالت، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آخرت کے مجمل احکام، دین و عبادات اور سابقہ امتوں کے واقعات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر پچھلے نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ مدنی صورتیں بڑی ہیں اور ان میں زیادہ تر شریعت کے تفصیلی احکام ہیں۔ تو چونکہ مسلمانوں کی تعداد مدینے میں بڑھ چکی تھی اور مسلمان اسلام سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، تو اس لیے مدنی صورتیں زیادہ بڑی آپ کو نظر آئیں گی اور اس کے مقابلے میں مکی صورتیں زیادہ تر چھوٹی صورتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مکی دور کی صورتوں اور آیات میں اہل ایمان کو ان کے فرائض بتائے گئے ہیں اور گمراہ لوگوں کو گزشتہ اقوام کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ چونکہ مکے میں کافر اور مشرک رہتے تھے تو اس لیے گمراہ اور نافرمان قوموں کو پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ مدنی صورتوں اور آیات میں تفصیلی احکامات بتائے گئے ہیں۔ تو چونکہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد مکے کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو اس وجہ سے مدینے کے مسلمانوں کو تفصیل کے ساتھ احکامات بتائے گئے، جیسے کہ زکوٰۃ، حج، جہاد و قتال کے مسائل اور جرائم کی سزائیں وغیرہ بتائی گئی ہیں، اور زندگی کے مختلف گوشوں، سماجی، معاشی اور خاندانی نوعیت کے احکام سے متعلق بنیادی ہدایات دی گئی ہیں۔ چونکہ اسلام کے اندر کافی لوگ داخل ہو چکے تھے تو اس لیے مدنی صورتوں میں تفصیلی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں مومنوں کے ساتھ زیادہ مشرکین کو خطاب کر کے سمجھایا گیا ہے، چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مکے میں کافر اور مشرک زیادہ رہتے تھے، تو قرآن کریم کے مخاطب مشرک اور کافر تھے۔ مدینے میں چونکہ منافق اور یہودی تھے، اس وجہ سے مدنی صورتوں میں منافقین اور یہودی قرآن کریم کے مخاطب ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہاں یہودی رہتے تھے جو اہل کتاب تھے تو ان کو مخاطب کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اکثر مدنی صورتوں میں یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے
اور مدنی صورتوں میں یا ایھا آمنو، اے ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کیا گیا۔ مکے میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسلام کے ابتدائی دور میں مشرک تھے، کافر تھے اور دیگر لوگ تھے، تو اس لیے تمام کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس کہا گیا۔ اور مدینے میں چونکہ مسلمان آباد ہو چکے تھے، مسلمان کثیر تعداد میں ایمان لا چکے تھے، تو مدنی صورتوں میں زیادہ تر اے ایمان والوں کہہ کر خطاب کیا گیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کی طرف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ الہامی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اسی طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند شان والی ہے۔ چونکہ اللہ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اسی لیے اس کا کلام، اس کی کتاب قرآن مجید بھی کسی بھی قسم کے عیب سے، غلطی سے پاک ہے۔ ہر قسم کی غلطی، تحریف یعنی اس میں تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، تو اس لیے جس طرح سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا، اسی طرح سے آج موجود ہے اور قیامت تک اسی حالت میں بغیر کسی تبدیلی کے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کسی انسان نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے، لہٰذا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، قرآن کریم اٹھا کر پڑھیں تو ہر ملک کی کتاب کو دوسرے ملک کی کتاب سے، قرآن پاک سے میچ کریں تو آپ کو ایک آیت، ایک لفظ، یہاں تک کہ ایک زبر زیر پیش کے فرق کو بھی آپ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہاں بتایا گیا کہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم کتاب ہے، جس کو اگر پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا یہ بہت اجر و ثواب اور عظمت اور سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، دوسری میری سنت، جو دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں گے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4321 ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ قرآنی تعلیمات اور میری تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس سے اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔